بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض دوستوں نے سوال کیا کہ یہ بال چر کی جو بیماری ہوتی ہے یہ بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے۔ رات ہی ایک دوست نے اپنے بچے کے حوالے سے پوچھا ہے کہ میرے بچے کے سر میں جو ہیں ایک حصے کے اندر بال وہ بالکل اتر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کچھ رہنمائی دیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ صبح فجر کا درس ہوتا ہے تو درس کے بعد انشاءاللہ ہم جیسے کہ معمول ہے مختلف امراض کے حوالے سے ہم بات چیت کرتے ہیں، تو اس طرح بال چر کے حوالے سے میں نے کہا انشاءاللہ فجر کے درس میں آپ نے حاضر ہونا ہے تو میں اس پر تفصیلی گفتگو اور بات چیت کر دوں گا۔ پہلے تو اس بیماری کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے ہر بال کے نیچے ایک غدود ہوتا ہے جو اس بال کو غذا فراہم کرتا ہے۔ ویسے تو ہماری پوری باڈی میں پورے جسم میں غدود موجود ہیں اور دو طرح کے غدود ہوتے ہیں، ایک غدود ناقلہ کہلاتے ہیں اور دوسرے غدود جاذبہ کہلاتے ہیں۔ غدود ناقلہ کا کام ہوتا ہے کہ جو فضلات ہوتی ہیں ان کو منتقل کرنا، خارج کرنا، اور غدود جاذبہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خون سے آکسیجن یا غذا لے کر وہ اس سیل کو، اس خلیے کو جو مطلوبہ ہوتا ہے اس تک غذا کو جذب کرنے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو بہر صورت جہاں جسم کے اندر بال ہیں، سر کے بال ہیں، ابرویں ہیں، بھویں ہیں یا داڑھی ہے، ان کے نیچے بھی غدود ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی غدود وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے، اس میں تسکین واقع ہو جائے، اس کا عمل سست اور انتہائی کمزور ہو جائے، اور یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب جسم کے اندر خشکی، تیزابیت یا عضلاتی سوزش زیادہ ہو جاتی ہے۔ جسم کے اندر جو ہے انسان ایسی غذائیں بکثرت کھاتا ہے یا ایسے ماحول میں بکثرت رہتا ہے۔ عام طور پر یاد رکھیں کسی بیماری کے 3 ہی اسباب ہوتے ہیں۔ مادی اسباب میں یہ ہے کہ انسان چٹپٹی چیزیں، فاسٹ فوڈ یا برائلر مرغی، کولڈ ڈرنک، اس طرح کی چیزیں جب بکثرت کھاتا ہے تو اس کے خون میں سودا اور اس کے خون کے اندر جو ہے وہ تیزابی مادے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے گلینڈز کا نظام انتہائی سست اور کمزور ہو جاتا ہے، یا کیفیاتی طور پر کہ ماحول ایسا ہے خشکی کا ہے تو اس کے نتیجے میں جسم کے اندر خشکی کی زیادتی اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا سبب جو ہوتا ہے وہ نفسیاتی ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پر انسان ہر وقت خواہشات کے اندر مبتلا رہتا ہے، تو یہ بھی انسان پر 25% چیزیں اثر ڈالتی ہیں۔ تو بہر صورت ان تینوں اسباب کے نتیجے میں جب انسان کے اندر اس کے مسلز کے اندر خاص طور پر سوزش ہو جاتی ہے، تحریک پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے غدود اور گلینڈز کا نظام انتہائی سست اور کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے، پھر جس جگہ کے غدود ان کے اندر سوزش ہو جائے، بالوں کے نیچے جس جگہ کے غدود وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیں تو اس جگہ پر بال چر کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سر کے بال ویسے ہی جھڑ گئے، وہ بال چر نہیں کہلائے گی۔ بال چر یہ ہوتا ہے کہ کسی مخصوص حصے کے غدود کام کرنا چھوڑ دیں۔ شروع میں تو پھر بال باریک ہوتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ گر جاتے ہیں، پھر بالکل جلد جو ہے وہ صاف نظر آنے لگ پڑتی ہے، جیسے ہتھیلیوں کی جلد ہے اس طرح وہ جلد صاف نظر آنے لگ پڑتی ہے۔ تو یہ بال چر کی بیماری کہلاتی ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ اب آئیں ہم آپ کو اس کا علاج بتلاتے ہیں، لیکن علاج سے پہلے ہم آپ کو یہ بات بتا دیں کہ ہماری یہ ہر ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہوتی ہے۔ بعض دفعہ دوست وہ نسخہ بعد میں پھر دوبارہ پوچھتے ہیں، تو آپ کے لیے آسانی ہے کہ جب چاہے جس وقت چاہے ہمارے چینل سے آپ اس ویڈیو کو سن سکتے ہیں اور وہاں سے اس نسخے کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے دوستوں اور پیاروں کو بھی شیئر کریں تاکہ باقیوں کا بھی فائدہ ہو۔ تو آپ نے کرنا یہ کہ 4 چیزیں لینی۔ ایک تو آپ نے لینا ہے جمال گھوٹا۔ جمال گھوٹا ایک مقدار میں لینا ہے اور اس کو خوب اچھی طرح پہلے کھل کر لینا ہے کہ اس کا تیل بن جائے، اور پھر اس کے بعد آپ نے گندک آملہ سار لینا ہے۔ جمال گھوٹا 1 گرام لے لیں، گندک آملہ سار آپ نے 20 گرام لے لینی ہے، اور تیسری چیز آپ نے نمک لے لینا ہے، عام کھانے والا سادہ نمک یہ آپ نے لے لینا ہے، اور چوتھی چیز آپ نے نوشادر لے لینی ہے۔ یہ تینوں 20-20 گرام لینی ہے اور جمال گھوٹا 1 گرام لینا ہے، اور آپ نے جو جمال گھوٹا جس کا تیل بنا لیا تھا اس کے اندر باقی تینوں چیزوں کا انتہائی باریک صفوف بنا کر مکس کر لینا ہے، اچھی طرح مکس کر لیں۔
پھر 50 گرام آپ نے سرسوں کا تیل لے کر اس میں ساری دوائی کو اچھی طرح ملا کر مکس کر لینا. یہ آپ کی ایک معجون سی یا ایک مرہم سی تیار ہو جائے گی، مرہم تیار ہو جائے گی. اب جس جگہ پر بال چر کی بیماری ہے، آپ پہلے وہاں یہ کریں گے کہ لیمن کو کاٹ کر اس کا مساج کریں اچھی طرح. پھر اس کے بعد اوپر اس مرہم کو لگا دیں. دن میں آپ 2 مرتبہ صبح و شام لگا دیں. چند دن لگانے سے مسلسل انشاءاللہ اس بیماری سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، آپ کے پیاروں کو چھٹکارا مل جائے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے دوست حکیم عثمان غنی کو. بہت شکریہ.